یہ ضرور کہوں گا، اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ملک میں کا صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استعفیٰ میرے حوالے کر دو۔ ایز اے ایم نے اپنا استعفیٰ، اس ملک کا صدر رات کی تاریکی میں ایم این ایس کے استعفے جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا۔ اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو۔ انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی لیجسلیشن نہیں ہوتی، حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ میں 35 سال سے ایوان میں آتا جاتا ہوں، آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی لیجسلیشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو۔ ہر لیجسلیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے۔ کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل سبزواری صاحب جانتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے ان ڈیسیشنز کی، کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ یہ وہ ناکامی ہے جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے۔ یہ آج میں پھر کہوں گا، کوئی بھی اس سے بری ظلمہ کہہ دے اپنے آپ کو، میں اس سے تکرار کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہے کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، وہاں سے سفر کی ابتدا ہوگی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، حل سب سے مشکل چیز زندگی میں، آپ کاروبار بھی کرتے ہو تو کاروبار بھی چلا رہے ہوں اور اس کاروبار کے اندر چینج بھی امپلیمنٹ کر رہے ہوں۔ اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو، انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے، تو ہم تو خود اپنے پیر پر کھلاڑی مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بھیج سکے یا ان کو روکیں جو حقیقی طور پر ملک کے مسائل حل کر سکتے ہوں، تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جن کا آپ آج شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو طے کیا جائے۔ ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا نعرہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک آمر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کیا جائے۔ آپ ریکارڈ منگا لیں کتنے سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے اس ادارے کے اندر۔ صفر کا انسان یاد آتا ہے۔ ایک آدمی کا ہوا ہے، وہ جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے 24 سال میں آپ کو کوئی کرپٹ سیاستدان نہیں ملا۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، اس میں میں خود اس نظام کا حصہ ہوں پچھلے 35 سال سے۔ آپ یقین کریں کہ میں آج اگر مجرم نہیں تو اپنے آپ کو ملزم ضرور محسوس کرتا ہوں۔ اور ہم سب جو اقتدار میں رہے ہیں، چاہے سیاست میں ہوں، چاہے فوج میں ہوں، چاہے جوڈیشری میں ہوں، میڈیا میں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں تو ہمیں کم از کم صفائی دینے کے بجائے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم سب اس میں شریک ہیں، کوئی بری ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا آئین 73 کا آئین اس سال 50 سال کا ہو جائے گا۔ کون سی شک ہے اس آئین کی جو ہم نے نہیں توڑی؟ مجھے ایک شک بتا دیں جو ہم نے نہ توڑی ہو۔ اور ابھی فیصل صدیقی صاحب نے بتایا تھا، اور بالکل میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جتنا ڈیٹیلڈ اور ایکسپلیسٹ آئین پاکستان کا ہے شاید ہی کسی ملک کا ہو، پھر بھی ہم اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کا مقصد، اس کا طریقہ کار، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر آئینی عہدے کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حلف کیا لینا ہے۔ یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ آرمی افسر، بیوروکریٹ، پرائم منسٹر، وزیر
آڈیٹر جنرل، جو بھی آئینی عہدے ہیں، سب کا حلف بھی وہاں موجود ہے کہ ہم نے اس حلف کی پاسداری کی ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ہم نے اس فورم پہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی، نہ کسی کی تعریف کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ملک میں کا صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استعفیٰ میرے حوالے کر دو۔ ایز اے ایم این اے اپنا استعفیٰ، اس ملک کا صدر رات کی تاریکی میں ایم این ایز کے استعفے جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا۔ اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو۔ انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اس ملک کے پارلیمان میں عوام کے لیے لیجسلیشن نہیں ہوتی، حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ میں 35 سال سے ایوان میں آتا جاتا ہوں، آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی لیجسلیشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو۔ ہر لیجسلیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے۔ کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں، فیصل سبزواری صاحب جانتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے ان ڈیسیشنز کی، کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ یہ وہ ناکامی ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے۔ یہ آج میں پھر کہوں گا، کوئی بھی اس سے بری ظلمہ کہہ دے اپنے آپ کو، میں اسے تکرار کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہے کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، وہاں سے سفر کی ابتدا ہوگی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، حل سب سے مشکل چیز زندگی میں، آپ کاروبار بھی کرتے ہو تو کاروبار بھی چلا رہے ہوں اور اس کاروبار کے اندر چینج بھی امپلیمنٹ کر رہے ہوں، اس سے مشکل کوئی زندگی میں کام نہیں ہوتا۔ آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے مسائل بھی حل کریں اور ساتھ ساتھ ریفارم بھی کریں۔ ہم نے تو ملک کے چلانے میں بھی بے بسی کا اظہار کر دیا ہے، ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے، تو ریفارم کون کرے گا؟ اور یہ تو اب طے شدہ بات ہے کہ جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلتا۔ اس لیے ابتدا کہاں سے ہوگی حل کی؟ حل کی ابتدا آئین سے ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ بنیادی بات ہے، جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور دوسرا، ہر شخص سوال کرتا ہے کہ حل کیا ہے، حل کیسے نکلے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کم از کم جو میرے پاس ہے وہ آپ یہاں پر سن چکے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں اور ضرور کر دوں گا کہ، اور یہ میرے بھائی مصطفیٰ نواز صاحب اکثر کرتے ہیں کہ معیشت کا تو نہیں پتا کہ دیوالیہ ہو گیا ہے یا نہیں، لیکن سیاست کا ملک میں دیوالیہ ہو گیا ہے۔ یہ بنیادی خرابی ہے، یہ آج ملک کی بنیادی خرابی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم آج سہ رہے ہیں، جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے، یہ اس گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے غلط فیصلوں کا، یا فیصلے نہ کرنے کا، یا سیاست میں مداخلت کا، یا آئین توڑنے کا، جو آج انتہا کو پہنچا ہے۔ ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا، اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان مایوس ہے۔ آج سب سے بڑا خطرہ ملک کو جو میں سمجھتا ہوں، یہ معیشت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، سب محنت کریں گے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو مایوسی آج نوجوان کو ملی ہے، جو معاشرے کے اندر بے چینی ہے، جو معاشرے کے اندر نفاق ہے،